الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ پاک ایک بار پھر رمضان کو ہم تک لے آئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ عام طور پر جو انسان کے بدن سے اعمال صادر ہوتے ہیں تو اس کی 7 قسمیں ہیں۔ 2 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ جو بدلہ ہے ایک دوسرے کا۔ 2 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ برابر سرابر ہے۔ ایک قسم کا عمل ایسا ہے کہ اس کا 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ ایک قسم کا عمل ایسا ہے کہ جس کا 700 گنا زیادہ ملتا ہے، اور ایک قسم کا عمل ایسا ہے کہ جس کا حساب اس دنیا میں نہیں ہے، دنیا کے پیٹ میں اس کا اجر آ ہی نہیں سکتا۔ جو 2 اعمال ہیں جن کا ایک دوسرے کا بدلہ ہے تو وہ تو بالکل سٹریٹ ہے، ان کا تعلق عقائد سے ہے۔ جو ایمان ہے وہ انسان کو جنت لے کر جائے گی، اور جو کفر ہے وہ انسان کو جہنم لے کر جائے گا۔ تو ایمان کا بدلہ جنت ہے اور کفر کا بدلہ جہنم ہے، تو یہ ایک دوسری چیز کو لازم کر دیتے ہیں۔ ایمان جنت کو لازم کرتا ہے، کفر جہنم کو لازم کرتا ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ برابر سرابر ہے۔ ایک وہ انسان جو گناہ کرے تو اس کو جتنا اس نے گناہ کیا اتنا ہی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ پاک کتنے غفور الرحیم ہیں، نیکی کے ارادے پر بھی ایک نیکی عمل نامے میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو ایک نیکی کا ارادہ، ایک نیکی، ایک گناہ، تو ایک اس کے بقدر جو ہے وہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک قسم کا عمل ایسا ہے کہ جس کا 10 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، اور وہ انسان کی بدنی عبادت ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ اجر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک عمل ہے جس کا درجہ جو ہے وہ اجر 700 گنا زیادہ ہے۔ تو جو مالی عبادت کرے گا، والذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ایسے ایک خوشے کی مثال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کہ جس کے اندر خوشے کے اندر 700 جو ہے وہ 7 خوشے ہوں، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، تو 100 ضرب 7 یہ 700 گنا۔ تو مالی عبادت کا بدلہ 700 گنا ملتا ہے۔ اب ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ دنیا کے برتن میں روزے کی جزا کا حصہ آ ہی نہیں سکتا جتنا اللہ اس پر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن محدثین نے ایک زبردست بات کی ہے کہ انا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، یعنی جو روزہ رکھے گا وہ مجھے پالے گا۔ تو دنیا میں جس نے اللہ کو پا لیا تو سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اس رمضان کے مہینے کو ہم نعمت سمجھیں، رحمت سمجھیں، اللہ کی رضا اور بخششوں کا ذریعہ سمجھیں، اور اس کو اچھے طریقے سے ہم گزاریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، روزے کی شکایت نہ کریں۔ لمبے لمبے روزے ہیں، پیاس لگی ہے، تکلیف لگی ہے، ان شکایتوں سے بچ کے اور اس کو اس کاموں میں لگا لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نیکیوں کا سیزن ہمارے پاس آ گیا ہے۔ واللہ عالم، پچھلے رمضان میں کئی لوگ تھے جو اس رمضان میں نہیں ہیں، اس رمضان میں ہم لوگ ہیں یا بہت لوگ ہوں گے جو اگلے رمضان تک نہ پہنچ سکیں۔ تو یہ اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس میں اللہ کو جتنا راضی کر سکتے ہیں راضی کر لیں۔ سرکش شیاطین قید ہو چکے ہیں، فرشتے جو ہے وہ جنت کو سجا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور یہ سیزن ہے، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، اس کو پریکٹس میں لا کر اور نیکیوں کی پریکٹس کریں، گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کریں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور آس پاس کے لوگوں سے بنا کر رکھیں، اپنے اخلاق کو نبوی اخلاق کے سانچے میں ڈھالیں، ان کو سجائیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کریں، اور اللہ کے راضی ہونے کی امید کریں اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ اللہ پاک میرے لیے اور آپ کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے اس رمضان کو بہترین بنائیں، اور جو ہم پر مشکلات اس وقت آئی ہوئی ہیں اللہ اس رمضان کی برکت سے تمام مشکلات کو محض اپنے فضل و کرم سے حل فرمائے۔ www.darsequran.com